10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। करबला के मैदान में जो नमाज थी ना, इमाम हुसैन ने अपने रिश्तेदार से कहा, कुछ कोशिश कीजिए ना कि किसी तरह ये जंग एक दिन के लिए टल जाए। 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने कहा, एक दिन मिल जाए, एक रात मिल जाए। किस लिए? घर वालों के साथ बैठना है? किस लिए कि कुछ और प्लान करना है? नहीं, इसलिए कि मैं जी भर के इबादत करना चाहता हूँ। आखिरी रात है, मैं सजदे करना चाहता हूँ, मैं तिलावत करना चाहता हूँ, मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्लाह की इबादत करना। कौन कह रहे हैं? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के चाहने वालों, सुबह जंग है, आखिरी रात है और मेरा इमाम और उनके घर वाले सजदों में हैं, तिलावत में हैं, जिक्र में, दुआओं में। बताओ ना, वो करबला के मैदान में तलवारों के साए में नमाज पढ़े, हम अपने बेडरूम में हो और हमारी फजर कज़ा हो जाए, हम दुकान पे हो हमारी जोहर कज़ा हो जाए, हम दोस्तों में हो हमारी मगरिब इशा कज़ा हो जाए। क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे? हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा, वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा, मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा, वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला न सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमज़ोर हो गई, अब कमज़ोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री ख़ानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे, ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम, चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे, ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे, मालिक तू अब बता कि हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया, नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना, गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। यौम आशूरा कितना ऊंचा मकाम रखता है और इस दिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम की शहादत के वाक़े से पहले रूनुमा हुए हैं
جن واقعات کے سلسلے میں جاننے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کے نزدیک یوم عاشورہ کی عظمت کیا ہے۔ آپ جب یوم عاشور کے بارے میں سمجھیں گے اور اس دن ہونے والے واقعات کے حوالے سے جانیں گے تو آپ یقیناً یوم عاشور کو غفلت کے اندر گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یوم عاشور کو اللہ کی بندگی کر کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اس دن کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ان تفصیلات کو پیش کروں جو یوم عاشور کو ہونے والے واقعات سے متعلق ہیں۔ اسی مہینے میں عاشورے کے دن یعنی ماہ محرم میں عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جو بارش نازل ہوئی وہ بھی عاشورے کے دن نازل ہوئی۔ اللہ عز و جل کی سب سے پہلی رحمت جو نازل ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ اسی مہینے میں عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا۔ عاشورے کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور اللہ عز و جل نے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ عاشورے کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اللہ نے واپس عطا فرمائی۔ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمائی۔ عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے اور فرعون کو اللہ نے غرق بھی کیا تو عاشورے کے دن غرق کیا۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورے کے دن ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو باہر تشریف لائے وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ عاشورے کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ہوئی۔ عاشورے کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے۔ عاشورے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن آسمان پر اٹھایا وہ دن کوئی اور نہیں، عاشورے کا دن تھا۔ عاشورے کے دن تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشورے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ فرما لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں شب عاشورہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورے کی شب یعنی 9 محرم کا دن گزار کر آنے والی رات کو عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر طویل فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ساتھ عاشورے کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت جل جلالہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ شب عاشور 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قضائے عمری جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں اس کو پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر آپ یہ سوچ کر کہ میری آج تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں میں نفل کی جگہ پر اس قضا کو ادا کروں گا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ نفل نہ پڑھ کر فرض نمازیں جو قضا ہوئی ہوں، اللہ نہ کرے جو ہوئی ہوں، تو ان قضا نماز کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نفل کے ثواب سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ عاشورے کے دن 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال 1 مرتبہ، سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظہر کی نماز سے پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکروہ وقت پہ، بلکہ مکروہ وقت سے پہلے، زوال سے پہلے، اور یا پھر آپ 4 سنت جو ادا کرنے والے ہیں اذان کے بعد، اس سے پہلے اگر آپ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، اور بعد میں بھی پڑھیں تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشورہ کا دن اللہ کی بارگاہ میں مقبول دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس دن جو کچھ کرنا ہے اسے بھی سماعت فرما لیں۔ اس دن اعمال صالحہ کے ساتھ خیرات و صدقات اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات صوفیاء کرام کا ارشاد ہے، جو آج کے روز کسی فقیر پر صدقہ کرے گا گویا اس نے تمام فقراء پر صدقہ کیا۔ اسی طریقے سے جو
یوم عاشور کو کسی بھولے بھٹکے کی سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے معمور کر دے گا. اسی طریقے سے جو شخص یوم عاشور کو غصے کو ضبط کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنی مرضی پر راضی ہونے والوں میں لکھ دے گا. اسی طریقے سے جو شخص یوم عاشور کو کسی مسکین کی عزت بڑھائے اللہ تعالیٰ اسے قبر میں کرامت بخشے گا، یعنی عزت بخشے گا. یہی وہ دن ہے جس سے متعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشور کو اپنے اہل و عیال پر کشادہ دلی سے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام سال کے لیے فراخی نصیب فرمائے گا. حضرت سفیان ابن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا اور ہر سال فراخی پائی. جو شخص یوم عاشور کو غسل کرے مرض الموت کے علاوہ اس سال کسی اور مرض میں مبتلا نہ ہوگا انشاءاللہ. جو شخص عاشورہ کی شب قیام و ذکر اور دن روزے میں گزارے جب مرے گا تو اسے اپنی موت کا پتہ بھی نہ چلے گا، یعنی نزع کی سختی سے محفوظ رہے گا. جو شخص عاشورے کے روز محض رضا الہی کے حصول کی نیت سے روزہ رکھے گا تو گویا اس نے تمام سال کے روزے رکھے. جو مسلمان یوم عاشور کے روز صدقہ کرے گا تو اسے 1 سال کے صدقے کے برابر ثواب ملے گا. جو شخص یوم عاشور کو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اس کی دلجوئی کرے اس کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا. جو شخص یوم عاشور کو صلہ رحمی کرے وہ حضرت یحییٰ اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا اور ان کی خدمت کا شرف پائے گا. معزز سامعین کرام، اب آپ یوم عاشور کے روزے کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن اللہ کی راہ میں روئے زمین پر مال خرچ کرے تو اسے اس قدر بزرگی حاصل نہ ہوگی جس قدر کوئی عاشورے کے روز روزہ رکھے. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہونا پسند کرے گا اللہ اس دروازے سے اسے داخل فرما دے گا. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ رات و دن کی ہر ساعت کے بدلے اس پر 7 لاکھ فرشتے نازل فرمائے گا جو قیامت تک دعا و استغفار کریں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی 8 جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بہشت میں 60 لاکھ فرشتے مقرر فرمائے گا کہ عاشورے کے روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کے دن سے اس بندے کی موت تک محلات اور شہر تعمیر کریں، درخت لگائیں اور نہریں جاری کریں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء. میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشورہ کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے رکھنے کی جستجو کرتے نہیں دیکھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر من ذی الحجہ وثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتان قبل الفجر. 4 چیزیں ایسی تھی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا. یوم عاشوراء کا روزہ، ذوالحجہ کے 10 یعنی 9 دن کے روزے، ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیت کے روزے 13، 14، 15 اسلامی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی، اور فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں. یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا. سبحان اللہ.